من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات کے سامنے میں نے اللہ پاک کے عظیم کلام میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اے لوگوں میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا، ایک اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا. ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہارے پاس اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس زندگی کے اندر ایک نمونہ دکھایا ہے، ایک ایسا طریقہ دکھایا ہے، ایک ایسا راستہ دکھا چکا ہے اللہ تبارک و تعالی جس کو دیکھ کر ہم چل سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں. آج کی دنیا میں
انسانوں کو دیکھا جائے، اور آج سے پہلے بھی جب سے انسان پیدا ہوا ہے، تو انسان کے اندر دونوں صفات موجود ہیں۔ شر کی صفت بھی اس کے اندر موجود ہے اور خیر کی صفت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ انسان کے اندر شر بھی بہت زیادہ ہے۔ خلق الانسان عجولا، یہ بڑا جلد باز بھی ہے، جھگڑا کرنے والا بھی ہے، غلط صفات بھی اس کے اندر ہیں، غلط خواہشات بھی اس کے اندر ہیں، اور شر اس کے اندر موجود ہے، اور شر اس سے کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے، اور نیک صفات اچھی صفات بھی اس کے اندر ہے جو کبھی کبھی اس کو اس کا نفس اس پر آمادہ کرتا ہے۔ اور انسانی مشاہدہ اس بات پر گواہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جس فیلڈ کے اندر ہوں، جس شعبے کے اندر ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں اگر تاجر ہوں تو میری تجارت ایسی ہونی چاہیے جو مجھے کامیاب کرے۔ اگر میں فیملی اور گھر کا سربراہ ہوں تو میرے تعارف اس انداز کا ہونا چاہیے کہ سب کا میرے دل کے اندر احترام ہونا چاہیے۔ اگر میں دوست احباب کے اندر بیٹھوں تو میرا تعارف ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بندہ مجھے نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ یاد کرے۔ گویا ہر بندہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں کامیاب زندگی گزاروں۔ اور پھر کامیابی اس بات کا نام نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا تاجر بن جائے اور پیسے کما لے، بینک بیلنس جمع کر لے، گاڑیاں لے لے، پلاٹس لے لے، فیملی کا سربراہ ہے تو اس کا ہر ایک کے سامنے اس کا سکہ بیٹھ جائے، اور دوستوں کے اندر اس کا نام پیدا ہو جائے۔ کامیابی اس بات کا نام ہے کہ جس فیلڈ کے اندر بندہ موجود ہے وہاں اطمینان اور سکون بھی ہو۔ ایک آدمی اگر بڑا تاجر ہے اور بہت پیسے کماتا ہے اور دکان پر بیٹھ کر اس کے پاس گاہک بھی بہت زیادہ آتے ہیں اور وہ بینک بیلنس جمع کر چکا ہے، مگر وہی پیسہ اگر اس کے لیے عذاب بن رہا ہے زندگی کے اندر، تو اس کو ظاہری کامیابی تو کہا جائے گا، لوگوں کے نام اور زبان پر تو اس کی کامیابی ہو سکتی ہے، ورنہ اس کی جو حقیقی زندگی کامیابی والی ہے وہ نہیں۔ اس کی تجارت نے تو اس کو ڈبو دیا ہے، وہ کیسا کامیاب ہوا؟ اگر کسی کا دوستوں کا حلقہ احباب بہت زیادہ ہے، دوست بنا لیے ہیں اور اس کی بات چلتی بھی ہے دوستوں کے سامنے، لیکن دوست اس کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، کسی کا کوئی بھی اچھے الفاظ سے اور دل کے اندر اس کا احترام نہیں ہے، تو وہ کیسا کامیاب ہے دوستوں کی زندگی؟ اگر گھر کا سربراہ بن گیا ہے لیکن کسی کے دل میں، بچوں کے دل میں، بیوی کے دل میں، بھائیوں کے دل میں، فیملی کے گھر کے کسی فرد کے دل میں اس کی قدر اور احترام نہیں ہے، تو وہ کیسا کامیاب ہے؟ اور آج کا انسان اس کامیابی کو دنیا کی مادیت میں ڈھونڈ رہا ہے۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، اور اس انٹرنیٹ کے دور میں اگر آپ دنیا میں، انٹرنیٹ کی دنیا میں جائیں اور لوگوں کے مشاہدات کو دیکھیں تو لوگ انٹرنیٹ کی مدد سے کامیابی ڈھونڈتے ہیں۔
کہ مجھے کیسے کامیاب ہونا چاہیے تجارت کی فیلڈ میں، مجھے فلاں شعبے کے اندر کیسے کامیاب ہونا چاہیے کہ میری نیک نامی بھی ہو اور میں اس شعبے کے اندر ترقی بھی کر لوں۔ آپ کو ہزاروں ویڈیوز اور بلاگس اور ٹیکسٹ ملیں گے کہ لوگ کامیابی کے گر بتا رہے ہیں، کامیابی کے طریقے بتا رہے ہیں، اور اس کو پڑھنے والے ملین میں ملیں گے۔ حتیٰ کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی باڈی لینگویج یوں ہونی چاہیے تو آپ کامیاب انسان دکھیں گے، آپ کا بولنے کا انداز یوں ہونا چاہیے تو آپ کامیاب انسان دکھیں گے، آپ کو بات کرنے کا انداز اور الفاظ یہ ہونے چاہیے تو آپ کامیاب انسان دکھیں گے، آپ کو تجارت کے اندر یہ گر اختیار کرنے چاہیے تو آپ کامیاب انسان دکھیں گے۔ مگر جب انسان سارے کا سارا ایکشن کے اوپر حصار کرتا ہے اور انحصار کرتا ہے اور مادیت کو ہی سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ کچھ عرصے تک تو اس کے ایکشن چلتے ہیں، پھر وہ ناکام ہو جاتا ہے، پھر وہی ایکشن اس کو برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے سب کچھ اس ایکشن اور مادیت کے اندر دیکھا۔ اور اسی انداز میں بڑی بڑی کتابیں آپ کو ملیں گی کہ یوں آپ کو کامیاب ہونا چاہیے، لیکن وہ ساری کی ساری مادیت کے اوپر ہے، وہ ساری کی ساری ناکام ایکشن اور فیل طریقے پر ہے۔ اور جس اللہ نے، جس خالق کائنات نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس نے ایک ہی آیت کے اندر ساری کی ساری کامیابی کا طریقہ بتایا۔ اس آیت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے بعد آپ کو دنیا کے کسی پروفیسر، نیلسن منڈیلا اور دنیا کے بڑے بڑے ٹیچرز اور تحریکیں چلانے والے لوگوں کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اس کو ایک آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جس فیلڈ میں چلے جاؤ گے تمہیں کامیابی اس آیت کے اندر ملے گی، اس طریقے پر ملے گی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارے لیے ایک نمونہ تمہارے پاس بنا کر میں نے بھیج دیا ہے، اس کی زندگی کو دیکھتے جاؤ، اس کی زندگی کو اپناتے جاؤ، اس کی زندگی پر چلتے رہو، پھر تم جس حال میں بھی ہوں گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہارے پاس پھر پیسہ ہو یا نہ ہو، صحت ہو یا نہ ہو، بینک بیلنس ہو یا نہ ہو، کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو، کسی کی زندگی کو پڑھ لو، دیکھ لو، کامیابی کی 100% ضمانت ہو جائے گی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا ہے جو تم میں سے ہے، تم انسانوں میں سے ہے، بشر میں سے ہے۔ اگر وہ فرشتہ ہوتے تو ہمارا بہانہ چلتا، آج بھی ہم بہانہ کرتے اور قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں بھی کہتے یا اللہ تو نے تو ایک فرشتہ بھیج دیا تھا، تو ہم تو انسان تھے، ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم کیسے چلتے؟ تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان کر دیا ہے کہ تم میں سے، انسانوں میں سے ایک آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور اس کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر، تو اس کی زندگی کو دیکھتے جاؤ اور اس کی زندگی تمہیں ہر اسٹیپ اور قدم پر کام آئے گی۔
رسول اکرم اگر چاہتے تو دنیا کے سب سے امیر ترین انسان بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے زندگی جو بسر کی سب سے غریب اور غریب ترین غربت ترین کی لکیر والی زندگی کو خود پسند کیا۔ ورنہ آج ایک امتی کہہ سکتا تھا کہ نبی اکرم کی زندگی کو ہم اپنانا چاہتے ہیں، مگر وہ تو بڑے امیر تھے، ان کے پاس تو پیسہ تھا، سارے وسائل اور سہولیات تھیں، ہم کیسے اس کی زندگی کو اپنائیں؟ ہم تو غریب ہیں۔ ایسا غریب بن کر دکھایا اور کامیابی کی زندگی کی ضمانت بھی دی، اور کامیاب ہو کر دکھایا کہ اپنے گھر میں 2 مہینے تک غربت کی وجہ سے چولہا نہیں جلتا تھا، مگر گلی میں جا رہے ہیں اور ایک سائل آ گیا، مانگنے والا آ گیا اور اس نے کچھ مانگا، تو اس غربت کی زندگی میں بھی اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی مدد کی جہاں سے ہو سکے۔ ایسا غریب آج ملے گا؟ اگر آپ قیدی ہیں، کسی قید میں زندگی گزار رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قید کی زندگی کو پڑھو۔ شعب ابی طالب نے، مکہ والوں نے بند کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا، کوئی چیز نہ ان کو خریدنے دو، نہ ان سے خریدو، یہ دعوت سے باز نہیں آ رہا۔ کئی مہینے اس قید کی زندگی میں گزارے اور صبر کے ساتھ گزارے، اور دنیا نے دیکھا۔ اگر کوئی شوہر ہے اور گھریلو جھگڑے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میں نبی کی زندگی کو کیسے اپناؤں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت 11 بیویاں ہیں، ایک ساتھ 11 بیویاں، جو نبی پاک کی خصوصیت ہے۔ امت کو 4 کی اجازت ہے، اور 11 بیویوں کے ہوتے ہوئے ساری زندگی گزار دی، کسی کو اف تک ایک دن تک نہیں کہا، ایک ایسا جملہ نہیں کہا کسی کا دل دکھ جائے، ہاتھ اٹھانا تو تصور سے بھی دور۔ آج ایک امتی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نبی کی زندگی کو کیسے اپنا لوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر کوئی کمانڈر ہے، فوج کا کمانڈر ہے، کیپٹن ہے، وہ کہے میں نبی کی زندگی کو کیسے اپنا لوں، تو فتح مکہ کے موقع پر آپ کو دیکھ لو، ایک کمانڈر جب پورے مکہ کو فتح کر چکا، اور وہی لوگ اب نرغے میں آ گئے، قید میں آ گئے، جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے، جنہوں نے کہا تھا اس شخص کو قتل کرو، یہ دعوت سے باز نہیں آ رہا۔ آج یہ سارے لوگ قید میں انتظار میں کھڑے ہوئے، آپ محمد کی تلوار ہماری گردن پہ چلنے والی ہے، مگر کیا اعلان فرمایا دنیا کے سب سے بڑے کمانڈر نے؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ جاؤ میں نے سب کو معاف کیا۔ تو امتی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی کی زندگی کو کیسے اپنائیں؟ اگر آپ یتیم ہیں، کوئی بچہ یتیم ہے، کوئی کہتا ہے میں نبی کی زندگی کو کیسے اپناؤں، تو اس کمی والے کو یاد کرو جس نے یتیمی کی حالت میں لوگوں کی بکریاں چرائیں، اجرت پر بکریاں چرائیں، مزدور بن کر بکریاں چرائیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کمی والے، تو اس لفظ کی میں تھوڑی سی تشریح بھی کرتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں کہ کمی والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیسے ہے۔ بہت دفعہ لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، مجھ سے پوچھا بھی ہے کسی نے، تو کملی چادر کو کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک میں لپٹے رہتے تھے، چادر مبارک پہنتے تھے، تو اللہ نے پیار سے فرمایا قرآن مجید کے اندر، یا ایھا المزمل، ایک چادر والے، ایک کملی والے، یعنی چادر والے۔ یہ پیار کا لقب ہے جو اللہ نے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی وجہ سے۔ تو نبی کی زندگی ہمارے لیے قدم قدم پر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اگر کوئی آدمی بادشاہ ہے، بادشاہت کے تخت پر بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ نبی کی زندگی کو کیسے اپنا لوں، تو 1 لاکھ 1.25 لاکھ تقریباً صحابہ کرام کے سامنے آپ خطبہ دیتے ہیں، آخری وقت میں آپ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں،
کہ کیسر و کسرا بھی حیران ہو گئے کہ ایسا بادشاہ تو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا، جس کے فوجی اور جس کے ماننے والے، جس کی رعایا اپنے سینے پر تلواریں کھا جاتے ہیں اس کو بچانے کے لیے، اور اس دنیا کے سب سے عظیم بادشاہ نے رعایا کے ساتھ کیا برتاؤ اختیار کیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ آج کے بادشاہ کے لیے نمونہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کے بعد نہ آپ کو دنیا کے کسی پروفیسر کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ویڈیوز دیکھنے اور انٹرنیٹ پہ کامیابی کے تجربے کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نبی کی زندگی کو دیکھتے جاؤ، دنیا میں سکون بھی ہوگا اور دنیا میں عزت و احترام بھی ہوگا اور دل بھی اطمینان سے ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، خوبصورت نمونہ ہے۔ حسنہ، حسنہ کی مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ خوبصورت نمونہ ہے، اس لیے کہ انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خالی نمونہ نہیں ہے، خوبصورت نمونہ ہے۔ انسان فطری طور پر خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، پسند کرتا ہے۔ آج چھوٹے بچے کو سامنے کھڑا کریں اور اس کے سامنے مسکرائیں، بالکل چھوٹا بچہ ہو اور آپ مسکرائیں گے تو وہ مسکرائے گا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے ہنسنا ہے، مگر آپ کی مسکراہٹ پر وہ مسکرائے گا۔ اور اگر آپ اس کے سامنے غصے کی شکل بنائیں تو وہ رونے لگ جائے گا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس پر رونا ہے مجھے، کیونکہ انسان نیچرلی اور فطری طور پر خوبصورتی اور اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے، آپ کا دل پاک تو دنیا ساری آپ کے لیے خوبصورت ہے۔ اور آپ نے لوگوں کے لیے دل کے اندر بغض، کینہ، حسد اور ساری روحانی بیماریاں پالی ہوئی ہیں تو ساری دنیا آپ کی دشمن ہے، آپ نے خود دشمن رکھے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے اور اس دین کا جو خلاصہ بتایا ہے، سارے اسلام کا جو خلاصہ بتایا ہے، جو آپ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، مشاہدے سے ملتا ہے، پڑھنے سے ملتا ہے، وہ سب سے بڑی صفت ہمارے دین کی ہے نرمی۔ زندگی گزارنی ہے اگر نرمی کے ساتھ تو آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہوگی، اطمینان بھری ہوگی، سکون والی ہوگی، اس لیے کہ ہمارے دین کا خلاصہ نرمی ہے، ہمارے دین کا خلاصہ سختی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی آج کے مسلمانوں نے، حتیٰ کہ پڑھے لکھے لوگوں نے بھی بھلا ہے۔ آج کوئی شیخ الحدیث، آج کا کوئی مفسر قرآن، آج کا کوئی چلے لگانے والا جماعت کا ساتھی، آج کا کوئی حج کرنے والا، کون ایسا ہوگا جو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے جوتے خود سیتا ہو، اپنے کپڑے خود سلائی کرتا ہو جب پھٹ جائے، اپنے گھر میں جھاڑو خود دیتا ہو؟ یہ دین کا وہ حصہ ہے جس کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ اگر ایسی زندگی ہوگی تو زندگی میں برکت نہیں ہوگی، سکون نہیں ہوگا، پیار نہیں ہوگا، محبت نہیں ہوگی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہی ایک ہی شخص کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے ہمارے پاس۔ اگر آپ کو دنیا کے کسی بھی جگہ پر، آپ کو زندگی میں کسی قدم پر ضرورت پڑے، آج کا آدمی کا نوجوان خصوصی طور پر کنفیوز ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، یہاں مجھے مشکلات ہیں، یہاں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، میں اچھے فیصلے کرتا ہوں پھر بھی مشکل ہے، پھر بھی جھگڑے ہو رہے ہیں، پھر بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، میں کامیاب نہیں ہو رہا، دن رات سوچتا ہے، لوگوں سے مدد لیتا ہے، انٹرنیٹ سے مدد لیتا ہے، پھر بھی ناکام ہے، تو ایک بار ٹرائی کر لو، اپنے نبی کی زندگی کو پڑھ لو۔ آپ کو ضرورت پڑ گئی، یہاں نبی نے کیا کیا تھا؟ گھر میں اگر مسائل پیدا ہو گئے تو کیا کیا تھا؟ دوستوں کے ساتھ اگر مشکلات پیش آ گئی تو کیا کیا تھا؟ آپ نبی کی زندگی کو پڑھ لیں، سارے مسئلے حل ہو گئے، اس پر عمل بھی کریں۔
اس لیے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا کامیابی کا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور جیسے میں نے عرض کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے دین کا، اسلام کا خلاصہ نرمی ہے۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہو۔ اتنے پڑھے لکھے اس وقت کے، اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت معاذ فتویٰ دیا کرتے تھے، اتنا علم تھا۔ اور ان کو ایک دن آپ علیہ السلام نے فرمایا، معاذ میں آپ کو پورے اسلام کا خلاصہ، دین کا خلاصہ بتاتا ہوں، پورے دین کا خلاصہ، پورا قرآن، 10 لاکھ احادیث، قرآن کی تفسیریں، احادیث کی تشریح، سب کچھ کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کی طرف یوں اشارہ کیا اور یوں کینچی کا نشان بنایا اور فرمایا کہ اس زبان کو کنٹرول کرنا، اس زبان کو جس آدمی نے کنٹرول کر لیا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ساری برائیوں کی جڑ گویا اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ یہاں زبان کے اندر ہے۔ اور حضرت معاذ کو مفسرین اور شارحین فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ کو اللہ کے رسول نے جب یہ حدیث فرمائی تو ایکشن کر کے بتایا، کینچی کا نشان بنایا، عمل کے ذریعے سے بتایا۔ اور جب ہم کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں، اگر چھوٹا بچہ ہے تو ہم اس کو بات بھی بتاتے ہیں، ساتھ میں ایکشن بھی کرتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اور حضرت معاذ اس وقت کے علماء میں سے ہیں، اور میں نے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ اتنے اہل علم ہے پھر بھی اس کو بچوں کی طرح سمجھایا، فرمایا اس زبان کو کنٹرول کر لو، ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو یا تو اچھی بات کہے یا خاموش ہے۔ جس محفل اور مجلس میں بیٹھا ہو سکے تو اچھی بات کر لے، یہ اسلام کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اگر اچھی بات نہیں کر سکتا، موڈ آف ہے، غصے میں ہے، گھر میں ہے، کہیں بھی ہے، تو خاموش ہو۔ اگر اس وقت غصے کے اندر آپ نے کوئی الفاظ کہہ دیے تو آپ کا غصہ تو ختم ہو جائے گا، مگر آپ کے الفاظ کی تاثیر آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ آپ چلے جائیں گے دنیا سے، جس نے وہ الفاظ غصے والے سنے وہ آپ کو آپ کے مرنے کے بعد بھی یاد رکھے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، بہتر آدمی وہ ہے جو یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس موضوع پر تو بندہ طویل گفتگو کر سکتا ہے، بہت ہی طویل بات کی جا سکتی ہے اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں، لیکن جیسے میں نے خلاصہ عرض کیا ہے کہ ہمارے اسلام اور دین کا خلاصہ یہ ہے کہ نرمی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کرے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔